وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، ہم سب حاضر ہیں قیامت کا دھماکہ سیریز میں۔ اس ویڈیو میں ہم قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں میں سے 8ویں نشانی کو جانیں گے اور ممکن ہو تو 9ویں نشانی کو بھی جانیں گے۔ حضرات گرامی، 7 نشانیاں اب تک آپ جان چکے ہیں صحیح حدیث کی روشنی میں، اور یقین جانیے کہ آئندہ بھی جو نشانیاں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، قیامت کی جو چھوٹی علامتیں یا بڑی علامتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، وہ کسی نہ کسی صحیح یا حسن حدیث سے ثابت ہوں گی، تبھی پیش کی جائے گی۔ حضرات گرامی، تو آئیے ہم سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی نشانیوں میں سے، علامتوں میں سے ایک علامت سیٹلائٹ چینلز کا بہت زیادہ ہو جانا، یہ بھی ایک علامت ہے۔ 12,000 مصنف نے 13,000 سیٹلائٹ، یہ کتاب لکھتے وقت کا ڈاٹا دیا ہے انہوں نے کہ 13,000 سیٹلائٹ چینلز کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ آج کی تاریخ میں سیٹلائٹ چینلز ہیں، جبکہ یہ کتاب تقریباً 10 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ تقریباً 10 سال پہلے یہ کتاب مصنف نے جمع کی ہے، لکھی ہے۔ اس وقت کا ڈاٹا پیش کر رہے ہیں کہ 13,000 سے زیادہ سیٹلائٹ چینلز پائے جا رہے ہیں دنیا میں۔ آپ تصور کیجئے کہ یہ کتنے عظیم فتنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بکثرت فتنوں کے واقع ہونے اور فتنوں کے برپا ہونے کی حدیث اس سے پہلے کی حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل، رات کے تاریکیوں کے چھا جانے کی طرح سے فتنے چھا جائیں، ان سے پہلے پہلے تم نیک اعمال کی طرف جلدی کر لو۔ ان میں یہ ایک فتنہ تو ہے ہی، ایک واضح حدیث بھی اس قسم کی ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ لَيُوشِكَنَّ أَن يُصَبَّ عَلَيْكُمْ شَرٌّ مِّنَ السَّمَاءِ حَتَّى يَبْلُغَ الْفَيَافِي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ تم پر آسمان سے شر نازل ہوگا، یہاں تک کہ فیافی تک پہنچ جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا حضرت حذیفہ ابن الیمان سے کہ ابو عبداللہ یہ بتائیے کہ فیافی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بے آباد بنجر زمینیں، بے آباد بنجر زمینیں۔ عربوں کی لغت میں السما کا لفظ ہر اونچی چیز کے لیے بولا جاتا ہے، جو انسان کے اوپر ہو، ہر اس چیز کے لیے السما کا لفظ بولا جاتا ہے، جیسا کہ لسان العرب میں صاحب کتاب نے درج کیا ہے۔ لسان العرب بہت مشہور لغت ہے، ڈکشنری ہے عربی زبان کی۔ اس میں سما ہر وہ چیز ہے جو بلند ہو اور آپ پر سایہ فگن ہو، یہ تشریح کی گئی ہے سما کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو سیٹلائٹ چینلز کی شکل میں ہمارے درمیان ظاہر ہوا ہے۔ اسی طرح سے 9ویں علامت ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ صفین کے بارے میں پیشن گوئی ہے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ یہ جنگ ہوئی تھی جو سن 36 ہجری میں یہ جنگ ہوئی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان تكون بينهما مقتلة عظیمة ودعواهما واحدة۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 2 عظیم جماعتیں آپس میں لڑائی نہ کر لیں۔ 2 عظیم جماعتیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عظمت والی اور شان و شوکت والی مسلمانوں کی 2 جماعتیں ہوں، اور ان کے درمیان قتل و خونریزی کا ایک عظیم مارکہ بپا ہوگا، بڑی سخت جنگ ہوگی، بڑی جنگ ہوگی، بڑی لڑائی ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کتاب الفتن میں دونوں اماموں نے، دونوں محدثین نے کتاب الفتن میں، اپنی کتاب کے کتاب الفتن میں الفتن چیپٹر جو ان کا ہے اس میں جمع کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ لیکن یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا صحابہ کرام کی 2 جماعتوں کی لڑائی کے سلسلے میں، لیکن عوام کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، صحابہ کرام کے بعد آنے والی امت کے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ یہ امت ان لڑائیوں کے سلسلے میں
اور صحابہ کرام کے ان دونوں گروہوں کے سلسلے میں، یا اور بھی صحابہ کرام کے درمیان جو آپسی چپقلش ایک دور میں پائے جانے کی وجہ سے، معاصرانہ رنجشیں جو پائی گئیں، جو اجتہادات اور کی بنیاد پر، مسئلے مسائل کے نکالنے کی بنیاد پر، حدیثوں کے سمجھنے کی بنیاد پر، قرآن پاک کی تفسیروں کو سمجھنے کی بنیاد پر صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے، ان اختلافات کے سلسلے میں امت کے لیے ضروری ہے کہ خاموش رہیں۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام اس کائنات کی سب سے عظیم مخلوق ہے، انبیاء اور رسولوں کے بعد۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل جماعت اس کائنات میں جو پیدا ہوئی ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت۔ لہذا ہمیں اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کی کسی بھی ادا پر، ان کی کسی بھی اختلاف پر، ان کی کسی لڑائی پر، کسی جنگ پر کسی بھی قسم کی انگشت نمائی کریں، انگلی اٹھائیں، ان کے بارے میں بات کریں۔ ظاہر ہے کہ ہم صحابہ کرام کی دو جماعتوں کے سلسلے میں بات کر کے کسی کو نیچا دکھائیں گے تو ظاہر ہے یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے، اہل سنت والجماعت کا موقف یہی رہا ہے اس سلسلے میں کہ صحابہ کرام کے بارے میں زبانیں بند رکھی جائیں اور سب کا احترام کیا جائے۔ سارے صحابہ ہمارے نزدیک برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جن صحابہ کو افضل قرار دیا ہے وہ افضل ہیں، اور جو ان کے بعد کے ہیں ان سے درجے میں کم ہیں وہ کم ہیں۔ جیسے حضرت ابوبکر سب سے افضل ہیں، حضرت عمر دوسرے نمبر پر ہیں، حضرت عثمان تیسرے نمبر پر ہیں، حضرت علی چوتھے نمبر پر ہیں۔ اسی طرح سے اس کے بعد پھر عشرہ مبشرہ ہیں، پھر سابقون اولون ہیں۔ اس طرح سے جو درجہ بندی اہل سنت والجماعت اور علماء اور محدثین نے، ائمہ کرام نے قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں کی ہے، ان پر ہمارا اعتماد ہو اور ہم اپنے اعتقاد کا ایک حصہ انہیں بنا لیں اور ان کے سلسلے میں زبان درازی نہ کریں، انگشت نمائی نہ کریں، اپنی زبان کو گنگ رکھیں، بند رکھیں اور اپنے موقف کا اظہار نہ کریں۔ ان سب کے لیے یہ دعا کریں کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ہمارے دلوں میں رب العالمین تو ان کے سلسلے میں کسی بھی قسم کا ذرہ برابر بھی کینہ کپٹ نہ پیدا ہونے دے۔ لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، ہمارے رب تو بڑا رافت و رحمت والا ہے۔ تو یہ ہمارا اور آپ کا موقف ہونا چاہیے، لیکن یہ ہمیں اور آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ جنگ صفین کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت قرار دی ہے، کس کی؟ قیامت کی علامتوں میں سے ایک۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، صدقہ جاریہ بنائیے اپنے لیے، میرے لیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی دبائیے، لائک کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا کے سارے فتنوں سے اور آخرت کے سارے فتنوں سے، زندگی اور موت کے سارے فتنوں سے نجات دے، محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔